جو دوسرا اہم فرض ہے وہ نماز ہے کہ نماز کی پابندی کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کہ جس طرح قبرستان کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے گھر بھی نماز سے خالی رہیں، آپ لوگوں کے گھروں کے اندر نماز نہ ہو، بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر نمازیں پڑھیے۔ اور کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے کسی کونے میں جا کے نماز پڑھے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، الگ سے تنہائی میں جا کے نہ عبادت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جنہیں اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو تنہائی میں ذکر کرے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اس کی نماز پڑھے، اس کے لیے ذکر و اذکار کرے، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کہا یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کو باہر کے ماحول میں یا عوام کے سامنے آ کر نماز پڑھنا یا گھر کے کھلے ہوئے حصے میں نماز پڑھنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی تنہائی والی جگہ پہ جائے، وہاں پہ جا کے اللہ کو یاد کرے، اور کوشش کرے کہ میری 2 رکعت نماز ایسی ہو جس میں کسی اور کا دھیان نہ آئے، کسی اور کی طرف التفات نہ ہو، کہیں بچے رونے کی آواز پریشان نہ کرے، کہیں گھر کے اور کام کاج پریشان نہ کریں، بلکہ بالکل تنہا ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ مردوں کو حکم دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتیں وہ ہیں جو تمہارے ساتھ زندگیاں گزار رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایسے حالات میں نہ آئیں کہ انہیں پریشان اور انہیں زیادہ ستایا جائے، ان کے اوپر کاروبار کے لوڈ یا اس قسم کی دوسری چیزیں ڈالی جائیں، بلکہ اس کے لیے مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی، اور ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ان کی مثالیں بیان کی کہ اگر زندگی گزارنی ہے جس طرح ایمان والے مردوں کے لیے صحابہ کرام معیار، آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اسی طرح ایمان والی عورتوں کے لیے اگر سب سے پہلے کوئی معیار ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو بنائیں، جس کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں، تو وہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی ہے۔ ایک ایئرپورٹ کی بات ہے کہ وہاں سے چند نو مسلم لڑکیاں سفر کر رہی تھیں، انہوں نے برقع وغیرہ پابندی کے ساتھ وہ شرعی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے چل رہی تھیں، تو ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری چیکنگ جو ہے وہ مرد حضرات نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی چیکنگ عورتوں سے کرائیں گے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ آپ عورتوں کا کیوں کہتے ہو عورتیں پردے یہ چیکنگ کرائیں، بلکہ یہاں پر تو کچھ اور مسلم عورتیں بھی ہیں جو یہاں پہ پردے وغیرہ نہیں ہے، مردوں سے چیکنگ کرا رہی ہیں۔ کہا نہیں، ہمارا آئیڈیل اور نمونہ یہ لڑکیاں نہیں ہیں، ہمارا آئیڈیل اور نمونہ سینما گھروں اور اس قسم کی آج کی ہیروئن اور موویز کے اندر نام لیوا عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں ہمارا آئیڈیل اور نمونہ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیا کہ وہ خود تنگی کے حالات میں تھی، غریبی کے شکار، تنگ دستی کے شکار تھیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر جو سامان تھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ، ان کا چارے کا انتظام کرنا، ان کو پانی پلانا، اور گھر کے لیے پانی کنویں سے نکال کے لانا، وہ سارا کام وہ خود کرتے تھے۔ اونٹوں کے لیے چارہ وغیرہ لانا وہ کام خود کرتے تھے۔ ان کے شوہر نے ان کی یہ حالت دیکھی اور کہا مجھے خود آپ کی اس حالت پر تعجب ہے، گراں گزرتا ہے آپ کی یہ حالت، لیکن کیا کریں، افلاس ہے، تنگی ہے، اس کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس قسم کی تنگیوں کے اندر بھی ان کی زبان سے کبھی کلمہ ناشکری کا نہیں نکلا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، فلاں ایسا ہے، اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، اس قسم کے الفاظ ان کی زبان پہ نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ خوش اور ہمیشہ کہنے والے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، انہی کلمات کا ذکر کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم بس اس کے تحت
جس طرح اللہ چاہے گا ویسا ہوگا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھی ہیں اور بار بار پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا دوسرے کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کے بارے میں آیا کہ اس نے تسبیح کی جگہ پر کھجور کی گٹھلیاں ایک تھیلی میں جمع کر کے رکھی ہوئیں اور اس کے اوپر پڑھتی جاتی اللہ کا نام، تیسرے کلمے کا ورد، درود شریف، اسی طرح پڑھ کے، اور وہ پوری تھیلی اس کے اندر 1000 گٹھلیاں یا اس سے بھی زیادہ جتنی رکھتی، ان گٹھلیوں کو پڑھ کے ساریوں کو نکال دیتی اور پھر اپنی خادمہ سے کہتی کہ یہ گٹھلیاں دوبارہ بھر دے اس تھیلی میں تاکہ میں اور تسبیحات کروں اور عبادت کروں۔ اور ایک طرف وہ اگر کھانا پکا رہی ہیں تو دوسری طرف وہ اس تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہیں اور دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ ہمارے گھر کے جو مرد حضرات باہر کام پر گئے ہوئے ہیں، گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، اور وہ گھر سے ٹرانسفارم کی طرح، گھر سے جب ٹرانسفارم سے بجلی آگے پہنچے گی تو ضرور بلب کے اندر بھی آئے گی، اسی طرح سے جو حضرات باہر محنت مزدوری پہ گئے ہیں وہ بھی وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے ہیں، بلکہ وہ بھی وہاں سے محنت مزدوری کر کے رزق حلال لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن اس تمام کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح مرد اپنے گھروں سے باہر نکلیں، مرد ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کریں، مرد باہر کے ماحول میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے دوسرے ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور کس طرح سے وہاں سے جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے حضرات سے پوچھ کر کہ فلاں جگہ پر آپ نے نماز درست کی، ہم کیسے درست کریں، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں بھی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکل کر پڑوسن کے گھر میں جائیں، وہاں پر جا کر غیبتوں کے اندر، دنیا کی باتوں کے اندر، بیکار اور لایانی باتوں کے اندر مشغول ہونے سے بچ کر اسے کہیں کہ آپ کو کتنے کلمے یاد ہیں، مجھے بھی یاد کرائیے، آپ نے آج صبح کتنی رکعات نماز پڑھی، میں بھی پڑھتی ہوں، کبھی اپنے احوال بتلائیں کہ میں نے آج اتنا پڑھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی شوق بڑھے، انہیں بھی عادت بنے کہ نہیں فلاں شخص روزانہ تلاوت کر رہی ہے، فلاں عورت روزانہ تسبیحات کر رہی ہے، لہٰذا ہم بھی کریں، ہمیں بھی وقت ملے۔ بہت ساری آج کے دوران میں بھی عورتیں ملی کہ جن سے سنا گیا کہ ہماری اس اپنے علاقوں کی بات ہے، تو باہر تو دوسری جگہوں پر پڑوس ممالک میں تو بہت ساری ایسی بھی ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، پڑھنا نہیں آتا تو ایک بڑا سا قرآن کریم لا کے رکھا ہے، اس کے اوپر سے انگلیاں چلا رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے، ھذا من کلام ربی، یہ میرے رب کی کلام ہے، یہ میرے رب کے کلام کی آیتیں ہیں، یہ پڑھ رہی ہے اور ثواب حاصل کر رہی ہیں۔ اور پھر بہت ساری ایسی عورتیں بھی ملی کہ جو بظاہر تو اپنے کام میں مشغول ہیں، کھیتی باڑی کا کام، گھریلو کام، کھانا بنانا، بچوں کی پرورش، ان کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں کہا جاتا ہے آپ نے آج درود شریف کتنا پڑھا، اور کہتی ہیں الحمدللہ آج میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، بس اللہ قبول کرے، آپ بھی دعا کر دیں اللہ قبول کرے۔ اور بعض ایسی بھی ملی کہ جو کہتی ہیں آج ہم نے استغفار 700 مرتبہ کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور قرآن کریم میں ہے ثم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ آپ اپنے رب کے سامنے بخشش طلب کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم پھر خود بیان کرتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت بے انتہا معاف کرنے والے ہیں، آپ کی جو زندگی میں لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اللہ رب العزت انہیں معاف کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ تمہیں رزق حلال عطا کرے گا، اور فائدہ تمہیں اللہ اولاد صالحہ عطا کرے گا، اور فائدہ تمہاری کھیتی باڑی کے اندر برکتیں ہوں گی، تمہاری نہریں، پانی آپ کو میسر ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی
کس سے؟ کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ لہٰذا مرد حضرات کے مقابلے میں عورتیں اگر گھر میں بھی رہیں، ایک موقع پر حضرت غالباً اسما رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی اور اس میں سے وہ پیسے گن گن کر دیا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گن گن کر نہ دیا کرو، وہ رب بھی گن گن کر دیتا ہے، آپ بھی کھلے ہاتھ سے دو اور وہ رب بھی کھلے ہاتھ سے دے گا، اور پھر اس طرح دو کہ قیامت کے دن اگر عرش کا سایہ چاہیے تو پھر ایسے دو کہ ایک ورجل تصدق، کہ وہ اس طرح سے صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح سے صدقہ کرو اور جنت کے اندر اپنا گھر بناؤ۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ ان کے اندر بھی اثار کا مادہ ہو، ان کے اندر بھی خرچ کرنے کا مادہ ہو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے کہ وہ گھٹیا ہے، میں اچھے گھر سے ہوں، وہ کمزور گھر سے ہے، وہ کمزور طبقے سے ہے، نہیں کہا، بلکہ آپ ایک دوسرے میں صدقہ کیا کرو، اگرچہ اور کچھ نہ ہو سکے تو آپ گھر کے اندر کھر وغیرہ بناؤ تو ان کا وہ جو شوربہ وغیرہ وہی دوسرے گھر پہنچا دیا کرو، شوربہ ہی دوسرے گھر پہنچا دیا کرو کہ تاکہ اس کے ذریعے سے برکتیں ہوں۔ اور پھر بھی اس طرح کہ اگر ایک مرد کوئی کھانا صدقہ کرتا ہے، کسی کو پہنچاتا ہے، کہا اس کے اندر مرد کو بھی صدقہ ملتا ہے کہ اس نے وہ کھانا دوسرے گھر تک پہنچایا، ان بچوں نے جنہوں نے صدقہ پہنچایا انہیں بھی ثواب ملے گا، اور گھر کے اندر جو راشن کما کر مالک حضرات نے، گھر کے مالک نے لائی، اسے بھی ثواب ملے گا، اور وہ عورت جس نے دھواں وغیرہ برداشت کر کے کھانا پکایا، کہا اسے بھی ثواب ملے گا کہ ایک صدقے کے اوپر اللہ رب العزت 3 بندوں کو نواز رہے ہیں، اور جتنے لوگوں کا اس میں تعاون ہو رہا ہے اس کو نواز رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مرد حضرات کے لیے پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اگر اپنے پڑوس میں جائیں، اپنے اعزا اقارب رشتہ داروں کے جائیں تو وہاں پر دنیا کی باتوں میں مشغول ہونے کے مقابلے میں اس طرف زیادہ مشغول ہوں کہ وہاں سے کچھ فائدہ ہو، ان کی کچھ اچھی خوبیاں ہمارے اندر آئیں، ہماری کچھ اچھی خوبیاں انہیں ملیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے، مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے کہ فلاں جگہ پہ آج کس کی حکومت بن رہی ہے، کون بنے گا، کیا ہوگا، نہیں، ان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، ہمیں واسطہ ہے تو اپنی زندگی درست ہو، ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کی زندگی درست ہو، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ہمارے جتنے اعزا قارب ہیں یا جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے ہم وہاں تک برائیوں کو مٹائیں۔ اور اس میں اہم کردار عورتوں کا ہے، کیوں کہ ان کے پاس جو نازک مزاجی ہے، جو نرمی ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ایک عورت کی بات دوسری عورت زیادہ اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے مردوں کے مقابلے میں، کیوں کہ ان دونوں کے اندر نرمی ہوگی، کسی ایک بات پر وہ دونوں متفق ہوں گی۔ تو مرد حضرات ہیں ان کے اندر تھوڑی بہت اکڑ رہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اتنی بات نہیں سمجھا پاتے جس طرح ایک عورت اپنی دوسری عورت کو، سہیلی کو کوئی بات سمجھا سکے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے، کہ ایمان والا وہ ہے جو ان تینوں درجوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، اگر ان 3 درجوں سے ہٹ گیا تو اس کے ایمان میں خطرہ ہے، اسے ایمان والا کہنا اس کا ایمان شک اور تردد میں ہے۔ کہ وہ 3 مقام کیا ہیں، 3 درجے کیا ہیں؟ کہا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو مرد ہو یا عورت ہو وہ برائی کو دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روکے، کہ جب برائی ہو رہی ہے اپنے ہاتھ سے روکے، اس برائی کو دور کرے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہمارے بھائی، ہمارے اعزا قارب میں جو لڑکے ہیں، خاص کر نوجوان نسل، وہ اپنے بالوں کو فیشن کے طور پہ آدھا رکھتے ہیں، آدھا کٹا دیتے ہیں، آدھے کی صفائی کہتے ہیں یہ سٹائل ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ قضا کریں گے، لیکن اس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں چلا قضا وہ کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں قضا سے مراد کی سر کے ایک حصے کے بال رکھے جائیں اور ایک حصے کے بال کٹا دیے جائیں۔ لہٰذا اس قسم کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر ضرورت ہے کہ عورتیں اگر اس کے لیے ثابت قدمی کریں گی اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو، بہت ساری جگہوں پر تو دیکھا، یہاں تو ماحول اچھا لگا، بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 4 5 سال کے بچے ہیں، لیکن ان کے بال بھی سائیڈوں سے بلیڈ سے ختم ہیں اور اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، بچہ مانتا نہیں ہے، لہٰذا اس کا شوق ہے تو کرے پورا۔ نہیں، شوق وہاں تک پورا ہوگا جہاں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا اسی طرح سے ایک صحابی غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ چھوٹے بچوں کے، لڑکوں کے اور لڑکیوں کا ایک قسم کا ڈریس ہو۔ کیوں؟ کہ لڑکیوں کی تمیز الگ ہونی چاہیے، لڑکوں کی الگ ہونی چاہیے، ان کے ڈریس الگ ہوں اور بچیوں کے الگ ہوں، بچوں کے الگ ہوں، تاکہ شروع سے پہچان رہے کہ ایمان والا لڑکا اس قسم کا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا، لڑکیوں کا ایسا ہو، خلط ملط نہ ہو۔ اور آج تو دور ایسا چل پڑا کہ خلط ملط پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس قسم کے حالات۔ اور پھر کہ جب برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اسی طرح سے بہت سارے گھروں روکے۔ اور دوسرا نمبر کہ جب اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر اس قسم کی برائی ہے، تو آپ تو اس کو ہاتھ سے روکیں گے کہ ہاں آپ باز آ جائیں، یہ کام نہیں ہے کرنا آپ، اور بس چلائے۔ اور بہت ساری جگہ ایسے واقعہ سنے ہیں کہ ان کچھ بعض عورتوں کے شوہر نماز نہیں پڑھتے تھے، دین کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، لیکن عورتوں نے انہیں پیار سے، ہمدردی سے انہیں اس بات پہ قائل کیا، نماز پہ لایا کہ نماز پڑھنی پڑے گی، اور انہوں نے پڑھی نماز، اس مقام تک پہنچے۔ یہ ایک عورتوں کے پاس ملکہ ہے کہ وہ دوسرے، اگر کوئی انسان اس عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ اگر اسے سمجھائیں تو اس کی بات جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر تعلیم ہے کہ تعلیم ہوگی تو گھر کے اندر سے اندھیرا، روشنائیاں، یہ تاریکیاں، یہ تمام زائل ہوں گی اور نور آئے گا، روشنائیاں آئیں گی، دن بدن دین میں اضافہ ہوگا، بچوں کی سوچ میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ آج کل تو ہر گھر کے اندر پڑھی لکھی عورتیں، کوئی گھر نہیں ہوگا ایسا کہ جہاں پڑھی لکھی نہ ہو، بلکہ تو میں کہتا ہوں یہاں تک ہونا چاہیے کہ آج کتابیں بازار میں ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے 100 قصے، کسی اور صحابیہ کے 100 قصے، اس طرح کے قصے یاد ہونے چاہیے، اور تاکہ روزانہ کو بچوں کو ایک قصہ سنایا جائے۔ آؤ بچوں، میں تمہیں ایک صحابی کا قصہ سناتی ہوں جس نے ہمارے نبی کو مانا، انہوں نے ایسے ایسے زندگی گزاری، روزانہ کا ایک قصہ بیان ہو تاکہ بچوں کے اندر صحابیہ سے شوق، ویسا رغبت پیدا ہو۔ ورنہ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نام بھی نئے نئے نکل رہے ہیں، نہ صحابہ کے نام، کہا یہ پرانے دور کے نام تھے، لہٰذا ان کو کیا رکھنا۔ لہٰذا پہلی بات کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں اگر طاقت ہو۔ گھر کے اندر تو طاقت ہے، وہاں روک سکیں گے، لیکن اگر گھر سے باہر پڑوس میں ہے وہاں آپ ہاتھ سے روک سکیں، آپ کی اگر چلتی ہے تو اس بچوں کو سمجھائیں کہ آپ ان برائیوں کے قریب نہ جائیں۔ لیکن اگر بڑے حضرات ہیں یا بچے آپ سے باہر ہیں، پڑوس میں نہیں مانتے، لہٰذا آپ پھر زبان سے انہیں کہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا کریں، اس کے تحت زندگی گزاریں تاکہ وہاں پر بھی ایمانی ماحول پیدا ہو۔ لیکن اگر زبان سے بھی بات نہ مانی جائے کہ زبان کے ذریعے سے سمجھایا بجھایا لیکن وہ بات پلے نہیں پڑ رہی ہے، اب ایسا کریں کہ آپ وہاں پر دل سے برا سمجھیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گی اپنے بچوں کو ان غلط کاموں کے قریب نہ جانے دوں، میں کوشش کروں گی میرے اہل و عیال میں یا جہاں تک میں پہنچ سکتی ہوں وہاں تک کوئی ان برائیوں کے قریب نہ جائے۔ اور پھر کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان برائی دیکھے اور اس کو برا سمجھے۔ لیکن انسان برائی دیکھے اور اس کو برا سمجھے اور وہ بھی اپنے گھر میں نہ ہو، دوسری جگہ ہو، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں کی کیا فکر۔ نہیں، قرآن کریم نے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا،
آپ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جو بات نہیں مانتے؟ اللہ یعذبہم او مہلکہم، اللہ چاہے ان کو عذاب دے یا ہلاک کرے، آپ کو کیا اس سے؟ آپ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ یا معذرتاً الی ربہم ولعلہم یرجعون، کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے ہم معذرت کر سکیں کہ اللہ ہم نے تو آپ کے بندوں تک آپ کی بات پہنچائی تھی، ہمارے اختیار میں زبان سے پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچایا، ہاتھ سے روکنا تھا وہ ہم نے روکا، اس کے لیے معذرتاً الی ربہم، اپنے رب کے پاس معذرت کے لیے، معافی کے لیے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ آپ لوگوں تک بات کو پہنچائیے، بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بات کو پہنچائیے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے بس۔ اور دوسرا کام کہ ہم ایک تو معذرت کے لیے، اور دوسرا کام کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ جب اللہ رب العزت جسے ہدایت دیں گے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے نہ دیں تو اسے کوئی دنیا ساری مل کے دینا چاہے تو اسے نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اس حدیث کے اوپر بھی ہم غور کریں، اپنے گھر کے اندر جائیں تو وہاں پر محاسبہ کریں کہ ہمارے گھر کے اندر ایسی کون سی بات ہے جو دین اور اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان باتوں کو کر رہے ہیں، اور ہم انہیں روکیں، اور اپنے ایمان کی جانچ کریں کہ ہم برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روک رہے ہیں یا نہیں، ہم برائی کو دیکھ کر زبان سے روک رہے ہیں یا نہیں، ہم برائی کو دیکھ کر، برائی کو کہنے سننے کے بعد وہ نہ مانے تو پھر ہم اس برائی کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اس بات کو یقین رکھیں۔ اور پھر میرا اور آپ کا کہنا سننا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ دوسروں کو تو کہا کہ وہ بھی آئیں اس طرف، لیکن میں نے اور آپ نے جو کہا ہے وہ کیوں کہا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تیرے رب کی نعمت جو تیرے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے، اسے بیان کیجئے۔ لہٰذا بیان کرنا پڑے گا، اگر خاموشی کی نہیں میں اپنا آپ سیدھا رکھوں دنیا جہاں جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تمہیں سمجھ بوجھ عطا کی گئی ہے، لہٰذا دوسرے تک بات پہنچانی ہوگی۔ اور ایک دوسری جگہ پر کہا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو میری خوف سے، میری دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ ہم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی بعثت کا مقصد لوگوں کو تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا تھا، وہیں پر ایک خاص حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، کہ میں اپنے ذریعے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے کریکٹر سے لوگوں تک اخلاق کو پہنچاؤں، میں لوگوں کا معاشرہ جوڑوں، میں لوگوں کو یکتانیت سکھلاؤں، یکسو ہونا سکھلاؤں، کہ ایمان والوں کا کام ہے کہ وہ ایک ہوتے ہیں، وہ الگ الگ نہیں رہتے، وہ فرقوں میں اور تعصب پرستی کے اندر نہیں بٹتے، ذات پات میں نہیں بٹتے، بلکہ ان کا کام ہے کہ وہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ اخلاق کے ذریعے لوگوں کو موم کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ رکھیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، آگ آ گیا، نمک آ گیا، پانی آ گیا، اس قسم کی چیزیں مجبوری پہ لینی دینی پڑتی ہیں، کہا یہ دی جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امپارے کے اندر ہم پڑھتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ چیزوں کو روکنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ لہٰذا جب ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اس کے ذریعے خاندان کے اندر محبتیں بڑھیں گی، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور ہدیے کا رواج دیکھو تو اس دور کے اندر دیکھو فضائل اعمال آپ لوگوں کے پاس ہوگی، اس کے اندر بہت سارے قصے اس قسم کے لکھے ہیں سخاوت کے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ خَصَاصَةً،
کہ اگرچہ خود کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ پڑ جائے لیکن دوسروں کے اوپر ضرور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، انہیں نوازتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر بھی یہ ملکہ ہو کہ ہم بھی، ہمارا ہاتھ بھی کھلا ہو، ہم بھی دینے والے بنے، ہم بھی اپنے ہاتھ کو اونچا رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، کہ جس ہاتھ سے دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے پکڑنے والے ہاتھ سے۔ لہٰذا اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں خرچ کرنے کا، لوگوں کو صدقہ خیرات ان چیزوں کے دینے کا۔ بہت ساری عورتیں ہیں زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے یا نہیں، اسی طرح رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب پتہ چلتا ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کسی کی کیفیت ہو تو وہ علماء حضرات سے گھر والوں کے ذریعے پوچھوا کر ان چیزوں کا بھی صدقہ خیرات دیں، ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ اور پھر اہم چیز کہ عورتوں کے اندر جو سب سے زیادہ پائی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان کے اندر سادگی ہو۔ ایک موقع پر ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی شخص نے مالدار بننا ہے تو وہ گھر میں عورت سے پوچھ کے آئے کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ میرا ساتھ دیں گی یا نہیں۔ کیوں کہ فضول خرچیاں بہت بری چیز ہے، کہ انسان فضول خرچی کے اندر آسائش کے لیے ایک چیز ہے اور دو چار چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہاں فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، فلاں شخص کے پاس ایسا ڈریس ہے ہمارے پاس نہیں، ویسا ہونا چاہیے، فلاں شخص کے پاس یہ چیزیں یہ بھی ہوں، نہیں، بلکہ سادگی ہو۔ اور کس قسم کی سادگی ہو کہ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اور ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر کچھ ایسے قصے ملیں، ایسے واقعات ملیں کہ جن سے ہمیں صحابہ کی بو آئے۔ وہ ہے نا حضرت الیاس، مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ دعوت کا کام چلایا۔ اصل میں کمال ان کا نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کمال ان کی دادی کا تھا، ان کی اماں کا تھا۔ وہ نیک تھیں، ان کا روزانہ کا معمولات قرآن پڑھنے کا، دعائیں مانگنے کا وہ تھا، اس کی وجہ سے وہ اثرات اپنے بیٹے پر پڑے اور وہ اتنے بڑے بنے۔ اسی طرح ہم سب نام لیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے پیچھے جو کردار تھا وہ ماں کا کردار تھا۔ اسی طرح ہم سب نام لیتے ہیں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بہت بڑے عالم۔ شب قدر کے دن ان کا انتقال ہوا اور خانہ کعبہ کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں ہوئیں ان کے انتقال پر۔ اس قسم کی بزرگ ہستی، لیکن ان کی ماں نے کہا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے میں دعائیں کرتی رہی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر اور میرے بیٹے کو ایسا علم عطا کر کہ جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے وہ علم میرے بیٹے کو عطا کر۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایسا علم دیا، ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، تو پھر کہاں مقام پہنچا۔ اور اسی طرح بہت سارے گھروں کے اندر اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی بات ہوئی اختلافات ہو گیا، نہیں، بلکہ عورتوں کا کام ہے کہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں کہ جو بھی مصائب آئیں اور وہ ہمیشہ تسبیحات پڑھتے رہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرے اوپر جو حالات آئے میں ان کو برداشت کروں گی۔ ساروں کے سامنے مشہور ہے وہ لال دید کا قصہ کہ مشقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ آج جنہوں نے ان پر مشقتیں لائیں انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن وہ لال دید عارفہ وہ آج بھی لوگوں کی زبانوں پہ ہیں، آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی طرح صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، پردہ کا اہتمام کریں۔ آج جو سب سے بڑی وبا ہے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ گھروں کے اندر خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر وہاں کوئی تمیز نہیں رہتی ہے کہ یہاں پر مسلم کون ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں نکاح ہو رہا ہے یا کہیں غیروں کے ہاں، اس قسم کا ماحول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کا ماحول ختم کرنا، اسلامی ماحول پیدا کرنا وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ عزم لے کر اٹھیں گی کہ ہاں ہم نے آج کے بعد وہ کام کریں گے جو شریعت کے مطابق ہیں۔ پاسٹ میں گزشتہ زندگی میں جو ہوا چھوڑیں اس کو، غفلت میں زندگی گزری، لیکن آئندہ کے لیے ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں، آئندہ کے لیے ہماری زندگیاں پاکیزہ ہوں، آئندہ کے لیے اگر ہم شادی بیاہ میں بھی جائیں، کہیں نظر و نیاز میں جائیں، کسی اور فنکشن میں اٹینڈ کریں، لیکن وہاں پر احتیاط رہے کہ کہیں میرا یہاں پہ جانا، کہیں میرا یہاں پہ فنکشن میں شریک ہونا، کہیں اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی، انہیں کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن جب وہ کھڑی ہوں گے میدان محشر میں اور ان کے ساتھ جب ہم بھی کھڑے ہوں گے، کہیں وہاں پر
اپنا منہ نہ چھپانا پڑے کہ ہائے میں کہاں پھنس گئی، میں کس دنیا میں نے زندگی گزاری، اور پھر کہیں گے کہ ہائے برے ساتھی نہ ملے ہوتے، برے ساتھیوں کے ساتھ نہ رہے ہوتے، ان کی باتیں نہ سنی ہوتی تو آج اس قسم کے حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں کے اندر چینجنگ آئے، ہماری زندگیوں کے اندر پہلے کے مقابلے میں آج کے حالات بہتر ہوں، آج کا کلچر آئندہ کے لیے بہتر ہو۔ اس کے لیے اہم ذمہ داری کہ اپنے مرد حضرات جو ہیں انہیں جماعت کے اندر بھیجیں، ان کا وقت لگوائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ بھی جب وقت لگاؤ گی، آپ بھی اپنے گھر سے جب نکلو گی اپنے محرم کے ساتھ، پھر آپ بھی چلا لگا سکتے ہو، 4 مہینے لگا سکتے ہو، آپ بھی دین سیکھ سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ گھر کے اندر پہلے فرد وقت لگائے۔ لہذا کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہر فرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ وقت لگائیں، ان پر تیاری کریں، محنت کریں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر، مکاتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں، اور گھر کے اندر اگر خود پڑھی لکھی نہ ہو تو گھر کے اندر جو کوئی لڑکی ہو، کوئی اور ہو پڑھی لکھی، اسے کہیں کہ گھر کے اندر ضرور تعلیم ہو، یا محرم مرد ہو تو اسے کہا جائے کہ تعلیم کی جائے، روزانہ دینی کتابوں کا ماحول بنایا جائے، تاکہ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر نورانیت آئے گی، اور پھر جو مقصد ہے ہمارا دنیا پہ آنے کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد میں پورے ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے ماننے والے بنیں۔ اللہ تعالی مجھے ہم سب کو دین اسلام پر کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔